السلام علیکم. جہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے. ریلوے اسٹیشن پر ہم اپنے سامان اور پیچو سمیت پہنچے. ابھی ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھ ہی رہے تھے کہ پیچو نے گردن گھما کر زور سے سیٹی مار دی. پلیٹ فارم پر ہلچل مچ گئی. سب مسافر جلدی ٹرین میں داخل ہو گئے. پیچو نے گارڈ والی سیٹی ماری تھی. اسے انجن اور گارڈ دونوں کی سیٹی کی نقل کرنا آتی تھی. تھوڑی دیر تک جب ریل نہیں چلی تو لوگ پھر باہر نکل آئے. پیچو نے پھر سیٹی ماری تو لوگ پھر گھبرا کر ریل پر چڑھ گئے. 15-20 منٹ میں بھی پیچو نے اتنی سیٹیاں ماری کہ پلیٹ فارم پر کھڑے تمام مسافر بوکھلا گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریل چلنے لگی ہے یا نہیں، اور یہ انجن کھڑا سیٹیاں بجا رہا ہے. اس لیے جب گارڈ نے سچ مچ ریل چلنے کی سیٹی بجائی تو بہت سے مسافر نے کوئی دھیان نہیں دیا. ریل چل پڑی اور وہ پلیٹ فارم پر ہی رہ گئے. دادا جان نے دادی جان سے کہا، تم اپنے طوطے کی چونچ پر پٹی نہیں باندھ سکتی؟ وہ میں کیوں باندھوں؟ دادی جان نے برا مناتے ہوئے کہا، میں نے اس کا پورا ٹکٹ خریدا ہے، کوئی مفت میں سفر تھوڑی کر رہا ہے. ہر اسٹیشن پر پیچو ڈبے میں ہوانچے والی جھانکیاں اور آوازیں لگانے پر ناراض ہو جاتا. سفر ختم ہونے تک وہ 2 ہوانچے والوں کی انگلیاں، ایک کی ناک اور ایک ٹکٹ چیکر کی کان کاٹ چکا تھا. ہمارا سفر لمبا تھا. رات ہوئی تو دادی جان کمبل اوڑھ کر برتھ پر لیٹ گئی. انہوں نے کہا، میں تو تھک گئی، اب میں سونا چاہتی ہوں. میں نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ملے گا؟ دادی جان نے کہا، سیٹ کے نیچے ٹوکری میں ناشتہ دان رکھا ہے، پیٹ بھر کر کھا لو. اچھا دادی جان، ناشتے کے لیے کیا پکایا ہے؟ میں نے پوچھا. آلو کے پراٹھے، آملیٹ اور تندوری مرغی بھی ہے، دادی جان نے کہا اور سو گئی. تھوڑی دیر بعد میں نے سیٹ کے نیچے سے بیڈ کی پکنگ والی ٹوکری کھینچ کر نکالی. ڈھکن کھولا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. پکنگ باسکٹ میں اژدھا کنڈلی مارے بڑے آرام سے لیٹا تھا. ناشتے کا تو پتہ بھی نہ تھا. دادا جان، میں نے کہا، دادا جان، اس میں تو اژدھا لیٹا ہوا ہے اور وہ ہمارا سارا ناشتہ بھی کھا گیا ہے. ارے نہیں، دادا جان نے کہا، اژدھے آملیٹ اور پراٹھے نہیں کھاتے، وہ تو زندہ چیزوں کا ناشتہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے ٹوکری دیکھ کر کہا، اوہو، یہ تو پرانی پکنگ باسکٹ ہے جو اسٹور روم میں پڑی تھی. ناشتے والی ٹوکری تو رہ گئی. سامان کس نے رکھوایا تھا؟ میچر ملک نے. میں نے کہا، آہا، دادا جان ہنسے. انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا. پھر دادا جان نے ٹوکری کا ڈھکنا بند کر کے مجھ سے کہا، اپنی دادی کو مت دیکھنے دینا، وہ سمجھے گی کہ ہم جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں. مگر دادا جان، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کہا. انہوں نے مجھے تسلی کی، ذرا صبر کرو، اگلے اسٹیشن پر کچھ پکوڑے وغیرہ خریدتے ہیں. جب تک پیچو کے لیے جو ہری مرچیں لائی ہیں وہ کیوں نہ کھائی جائے؟ نہیں، میں نے کہا، میں نے نہیں کھانی. میں نہیں کھاتا ہری مرچیں، آپ کھا لیجیے. میرے دادا جان ہری مرچیں کھا سکتے تھے. وہ مزے سے ہری مرچیں کھانے لگے. آدھی رات کے بعد ڈبے میں شور مچ گیا. پیچو جاگ کر ناراضگی میں زور سے سیٹیاں مارنے لگا اور میں اور دادا جان اٹھ کر دیکھنے گئے کہ ڈبے کے کونے میں لوگ کھڑے شور کیوں مچا رہے ہیں. غور سے سنا تو وہ چلا رہے تھے، سانپ. میں نے سیٹ کے نیچے ٹوکری کو دیکھا، اس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا. اژدھا نکل گیا. میں نے چیک سے دادا جان کو بتایا اور فوراً سونے کے کپڑوں میں ہی ڈبے کے سر تک دوڑے. میں بھی ان کے پیچھے دوڑا. ڈبے کے کنارے درجن پر مسافر کھڑے چیخ رہے تھے. کیا بات ہے؟ دادا جان نے بہت سکون سے پوچھا. غسل خانے میں سانپ ہے، انہوں نے کہا. میں دیکھتا ہوں، دادا جان نے کہا. میں سانپوں کو خوب چاہتا ہوں. مسافروں کے دادا جان کو راستہ دیا تو انہوں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا. اژدھا وہاں نہیں تھا.
غسل خانے کے روشن دان سے نکل